یہ واقعی ابھی تک نمبرز کا معاملہ ہے یا پھر کوئی اور ایشو ہے کہ یہ ہم مسلسل آج تاخیر دیکھ رہے ہیں کابینہ کے اجلاس میں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں، سینٹ کے اجلاس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، معاملہ سمپل ہے اور نمبرز کی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نمبرز ہمارے بالکل پورے ہیں ان بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے سے اور کثرت رائے سے اس کو منظور کروائیں اور تب بھی ٹیبل کریں جب یہ تمام پارٹیز جو ہیں ایگری ہو جاتی ہیں، جس باشمول جے یو آئی ایف کے ساتھ ہمارا آلریڈی ایگریمنٹ ہے اور ہم لوگ ان کے ساتھ کنسنسس بلڈ کر چکے ہیں۔ جہاں پہ بات ہے پی ٹی آئی کی، تو ان کا تو وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے روز اول سے یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی صورت یہ آئینی ترمیم نہیں ہونے دینی، اور ابھی بھی ان کی تمام تر ڈیمینر سے آپ کو یہی لگ رہا ہوگا کہ وہ اس بات پہ آمادہ نہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ مان چکے تھے۔ لیکن آج ان کی ملاقات تو ہوئی اپنے وہ عمران خان سے، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں مشاورت کے لیے اور ٹائم چاہیے، ہمیں ایک اور ملاقات کرا دیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اور وقت دینے سے کوئی حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے؟ پارلیمانی کمیٹی کا جو اسپیشل پارلیمانی کمیٹی اس کے 8 کے 9 اجلاس ہوئے، اس تمام ہر ایک اجلاس میں ان سے ان کی تجاویز مانگی گئیں کہ آپ اگر بتا دیں، کیونکہ ان کی پارٹی میں بڑے لیگل مائنڈز ہیں اور ایم شور کہ یہ لیگل مائنڈز ہی ہیں پارٹیز میں جو اس مسودے پہ کام کر رہے تھے۔ اب ان کی طرف سے ایک مرتبہ بھی کوئی نہ سجیشن، نہ کوئی ایسا جو کوئی تجویز یا کوئی ایسا مسودہ سامنے آیا۔ اے این پی نے اپنا مسودہ دیا، جے یو آئی ایف نے اپنا مسودہ دیا، پیپلز پارٹی نے اپنا مسودہ دیا، دیگر جماعتوں نے اپنے مسودے دیے، حکومت کا مسودہ موجود تھا، لیکن مسودہ موجود نہیں تھا تو صرف پی ٹی آئی کا موجود نہیں تھا۔ بار بار ان کو کہنے کے باوجود بھی ان کا مسودہ نہیں آیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کس طرف جا رہی ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی صورت بھی یہ آئینی ترمیم پیش کریں یا آئینی ترمیم لے کے آئیں، بیکاز یہ بضد ہیں۔ اور ان کی وہ جو بات تھی کہ آپ بینچ بنا دیں، بینچ کو کنسیڈر کریں، وہ بھی بات مان لی گئی، مولانا صاحب کی بھی وہی تجویز تھی۔ اب حکومت جب ان کی تجویز بھی مان چکی ہے تو پھر بھی ان کو میں نہ مانوں والی بات ہے، اور اس سے آگے یہ تو یہ جو آپ اتنی لچک دکھا رہے ہیں اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کی بہت ساری تجاویز بھی مان لی، تو اس کے باوجود بھی پھر ڈیڈ لاک جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ دیکھیے ابھی تو اس وقت انتظار ہو رہا ہے کہ کب آتی ہیں آئینی ترامیم، تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہیں وہ کہیں پھنسی ہوئی ہیں، کوئی ڈیڈ لاک ہے، کہیں ایسی سچویشن ہے جس سے نکلا جو ہے وہ نہیں جا رہا۔ تو ذرا کچھ بتا سکتے ہیں؟ ڈیڈ لاک نہیں ہے، ڈیڈ لاک ہمارا ہے کدھر پولیٹیکل پارٹیز؟ جی میں بالکل وہی عرض آپ کو کر دوں کہ ڈیڈ لاک نہیں ہے، اور یہ ایسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ڈیڈ لاک ہے۔ ڈیڈ لاک بالکل نہیں ہے۔ کمیٹی نے سیر حاصل جو ہے اس پہ بحث بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی، اور تمام تر جو مسودے تھے ان میں سے جس پارٹی کے جو پوائنٹس تھے ان تمام کو سامنے رکھا، اور پھر ایک فائنل مسودہ منظور کیا گیا۔ اب جب منظور کیا گیا وہ مسودہ، اور پی ٹی آئی کی طرف سے مسودہ کوئی بھی نہیں آیا، نہ ہی ان کی طرف سے کوئی تجویز آئی۔ اب یہ صرف اور صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، اور یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح بس ان کو کسی طرح بھی یہ آئینی ترمیم نہیں پیش کرنے دیں گے۔ ان کی اپنی پارٹی کے کئی ممبران ہیں جو اس مسودے پہ، اس آئینی ترمیم پہ وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے بہتر ہے اور عوام کے مفاد میں ہے، اور اس کے ثمرات عوام تک جائیں گے، بیکاز لیگل ریفارمز، جوڈیشل ریفارمز کسی اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو بینیفٹ نہیں کر رہے، اس کا بینیفٹ عوام تک جائے گا جب یہ تمام تر بیک لاگ کلیئر ہوگا۔ ان کے جو کیسز جو کئی دہائیوں سے، کئی صدیوں سے پینڈنگ ہیں، کئی سالوں سے پینڈنگ ہیں، وہ کم از کم جو ہے ٹیک اپ ہوں گے اور وہ ان کی جو ہے ڈسپوزل ہوگی۔ ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک ہمارے ساتھ تھے، مسلم لیگ نون کے رہنما، ان آئینی ترامیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ یہ جو آئینی ترامیم ہے اس حوالے سے ملاقاتوں، مشاورتوں کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ مزید ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے، اور پھر جے یو آئی اب کیا کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا، یہ چیز جو ہے وہ اہم ہوگی۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف اس نے تو مزید وقت مانگ لیا۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کی دوسری وضاحت جاری کی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ ججز نے کہا کہ عدالتی مختصر حکم نامے کے بعد الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترامیم کا فیصلے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے
اب سے کچھ دیر پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر جو ہے وہ وضاحت بھی مانگ لی ہے کہ یہ جو نوٹ آیا ہے یہ کس طرح سے آیا ہے. آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اکثریتی ججز کی جو پہلی وضاحت تھی اس پر بھی رجسٹرار سپریم کورٹ سے جواب مانگ لیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ وہ 9 سوالوں کے جواب دیں. اب تحریک انصاف نے اس کے بعد مطالبہ کیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جلد فیصلہ کیا جائے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے. الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا اور الیکشن کمیشن کا جو آنے والا فیصلہ ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے عدالتوں میں جائے گا اور پاکستان میں جو آئینی بحران ہے اور جو مخصوص